ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آرام دہ چھوٹے سے باغ میں کال نامی ایک متجسس کیٹرپلر رہتا تھا۔ اس کی چمکیلی سبز دھاریاں اور چھوٹی نازک ٹانگیں تھیں جو اسے پتوں اور پھولوں کے گرد لے جاتی تھیں۔ کال باغ کے ہر کونے اور کھردری کو تلاش کرنا پسند کرتا تھا، لیکن اس نے کچھ اور کا خواب دیکھا، باغ کی سرحدوں سے باہر ایک عظیم مہم جوئی۔ ایک دھوپ والی صبح جب کال ایک رسیلی پتے پر چبھ رہا تھا، اس نے کچھ تتلیوں کو اپنے دور دراز علاقوں کے سفر کے بارے میں باتیں کرتے سنا۔ ان کی آسمان پر چڑھنے اور نئی جگہیں دریافت کرنے کی کہانیوں نے کال کے دل کو جوش سے بھر دیا۔ کاش میں اس باغ سے باہر کی دنیا دیکھ سکتا، کال نے آہ بھری۔ تتلیوں نے کال کی آنکھوں میں آرزو دیکھ کر مشورہ دیا کہ وہ صوفیہ نامی عقلمند بوڑھے گھونگھے کو تلاش کرے جو مہم جوئی کو کھولنے کا راز جانتا تھا۔ نئے عزم کے ساتھ کال صوفیہ کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ایک سست اور مستحکم سفر کے بعد کال آخر کار صوفیہ کے کائی سے ڈھکے گھر پہنچ گیا۔ عقلمند گھونگھے نے کال کی مہم جوئی کی خواہش کو غور سے سنا اور جان بوجھ کر سر ہلایا۔ آہ نوجوان کال، دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے جس کے دریافت ہونے کا انتظار ہے، صوفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن پہلے آپ کو ایک تبدیلی سے گزرنا ہوگا۔ صوفیہ کی رہنمائی کے ساتھ کال نے سیکھا کہ اپنی عظیم مہم جوئی کا آغاز کرنے کے لیے اسے ایک قابل ذکر میٹامورفوسس سے گزرنا ہوگا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک آرام دہ کوکون کاتا اور صبر سے انتظار کیا، دونوں گھبراہٹ اور پرجوش محسوس کر رہے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ دن گزرتے گئے اور کال کا کوکون چمکدار رنگوں سے چمکنے لگا۔ پھر ایک شاندار صبح وہ ایک عاجز کیٹرپلر کے طور پر نہیں بلکہ ایک شاندار تتلی کے طور پر ابھرا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اب خوبصورت پنکھ تھیں جو نئی آزادی کے ساتھ پھڑپھڑا رہی تھیں۔ صوفیہ کی برکت سے کال نے واقف باغ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پرواز کی۔ وہ وسیع جنگلات پر چڑھ گیا، چمکتی ہوئی ندیوں کو عبور کیا اور پھولوں کے رنگین کھیتوں میں رقص کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات تمام اشکال اور سائز کی مخلوقات سے ہوئی، جن میں سے ہر ایک کی اپنی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے تھیں۔ جیسے ہی کال کے پروں نے اسے دور دراز علاقوں تک پہنچایا، اس نے محسوس کیا کہ ایڈونچر کا حقیقی جادو نہ صرف ان جگہوں پر ہے جہاں اس نے دورہ کیا تھا، بلکہ اس نے جو دوستی کی تھی اور راستے میں اس نے جو سبق سیکھے تھے ان میں بھی ہے۔ اور اگرچہ اس کا سفر اسے گھر سے بہت دور لے گیا، کال جانتا تھا کہ باغ ہمیشہ اس کا نقطہ آغاز رہے گا، آغاز اور لامتناہی امکانات کی جگہ۔ اور اس طرح تشکر سے بھرے دل اور خوابوں سے بھرے پنکھوں کے ساتھ کال دی کیٹرپلر سے بنی تتلی نے اپنی شاندار مہم جوئی کو جاری رکھا، ہمیشہ کے لیے اپنی عاجزانہ شروعات اور اس غیر معمولی سفر کی یادوں کو یاد رکھا جس کا اس کا انتظار تھا۔